ریکگنائز نہیں کرتے. وہ خالی ان کو یہ پتہ ہے کہ باڈی کی کوئی ایسی ایک پراپرٹی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اس طرح سے باڈی سے جدا کر کے بھی ایک پرسنالٹی میں نمودار ہوتا ہے کہ اس کو اپنی باڈی اس کے سامنے نظر آتا تھا. کیونکہ OBE ایک ڈینجرس ایکٹیویٹی ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. 90% لوگ جو دیہات میں اپنے بچوں کے جن نکلوانے جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ عجیب عجیب بیہیو کرتا ہے، اس کی آواز مختلف ہو گئی ہے، اس میں طاقت زیادہ آ گئی، یہ ہو گیا. وہ شیاطین نے باڈی آکیپائی کی ہوتی ہے اور وہ جاتے ہیں 2 نمبر پیروں کے پاس. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے کہ یہ فرشتہ بھی نظر نہیں آتا، یہ فرشتہ بھی، اور میرا نفس بھی، اور آپ کا نفس بھی. ورنہ ہم شور شرابے میں قید ہو جائیں کہ اتنی چیزیں ہیں، ہم تو ڈر جائیں، ہر وقت تسبیحیں رولتے رہیں کہ یار یہ تو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جنات. اتنی رش ہے ہمارے ارد گرد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ. آج دن ہے جمعے کا اور زریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جو سلسلہ ہم نے ویکلی پوڈ کاسٹ کا شروع کیے اس کو برقرار رکھتے ہوئے زریاب صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں. سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر آپ کا بہت شکریہ. یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور لوگوں کا رسپانس جو ہے وہ شاید جو آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا نا کہ جب تک لوگ سننا چاہیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا جو سوالات کا ایک سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں آنا شروع ہوا ہے، تو اس سے نا میں ایسٹیمیٹ کر رہا تھا کہ یہ اگر سوالوں کے جواب بھی ہم ہر ہفتے دیں نا تو ایک پوڈ کاسٹ کے سوالات کے آنسر کرتے کرتے 1 دہائی چاہیے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں سر، شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا دوبارہ سے. اچھا، آج دریاب بھائی بڑا نا یونیک سا ٹاپک ہے، شاید آپ کے لیے تو نہیں لیکن میرے لیے. کومنٹ سیکشن میں سے ہی ہم کیونکہ سوالات لے رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹاپک کی صورت میں پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور وہ ہے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس. اچھا، جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، میں نے اس سے پہلے اس کو تھوڑا بہت سن رکھا تھا اور پھر میں نے اس کو تھوڑا بہت پڑھا، اور پھر ایسٹرل پروجیکشن، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس، نیئر ٹو ڈیتھ ایکسپیرینس، یہ ساری چیزیں شاید کہیں سیم ہیں، کچھ ان میں کانفلکٹس ہیں. تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ کیا یہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ بالکل ایگزسٹ کرتا ہے، لوگ پریکٹس کرتے ہیں اس کو، لیکن تھوڑا سا ہر جو یہ چیز ایکسپیرینس کرتا ہے یا اس کو پریکٹس کرتا ہے اس کی اپنی اپنی ڈیفینیشن اور اپنا طریقہ کار ہے. جیسے ہی نام سے OBE سنائی دیتا ہے، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز باڈی سے باہر نکلتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اوور دا پاسٹ فیو پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس کی اس میں یہ کہ جب ہم سوتے ہیں، صحیح، تو وہ سونا پاسبل ہی تب ہوتا ہے جب روح ایگزٹ کرتی ہے. اگر آپ کی روح باڈی سے ایگزٹ نہیں کرتی تو آپ سونے کے تصور کو ترک کر دیں. آپ سو نہیں سکتے جب تک روح آپ کے اندر ہے. اور یہ میں اس لیے بھی بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے 1-2 کامنٹس آپ کے دیکھے تھے آپ کے پوڈ کاسٹ پہ، جس پہ لوگوں نے ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں اس بارے میں کہ روح نکلتی ہے، نفس نکلتا ہے، جان نکلتی ہے، کیا کیا نکلتا ہے باڈی میں سے. تو یہ میں بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی روح ایگزٹ ہوتی ہے وہ ایک زندہ جاوید چیز ہے. اس زندہ جاوید چیز کا نکلنا ضروری ہے آپ کے اندر سے اگر آپ نے اونگنا ہے، سونا ہے، ورنہ وہ جاگتی رہے گی. جاوید چیز ہے، وہ آپ کو نہیں سونے نہیں دے گی. اور جب ہی جس پل میں آپ جاگیں گے اس کا واپس آنا واجب ہے. یہ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کو چینج نہیں کر سکتے آپ. صحیح، اس پروسیس کو ڈیلے کر سکتے ہیں آپ. یہ جتنا OBE کی اب ہماری ڈسکشن ہوگی اس پروسیس کو ڈیلے کرنے کی ہوگی. ڈیلے کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے میں سویا تو روح تو میری ایگزٹ کر گئی. اب میری باڈی ایک روح کے بغیر موجود انسانی حالت میں موجود ہوں. اب روح کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے اس پروسیس کے دوران اتنا شعور رکھوں، اتنا
اتنے کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ رکھوں کہ میں اپنے اس ڈیوریشن میں اپنا کنٹرول لے سکوں. آؤٹ آف باڈی کا مطلب یہ ہے. ایک چیز میں اور بتا دوں ساتھ پیرلل میں کہ مراقبے ہوتے ہیں اور چلے جو ہوتے ہیں اس میں بھی یہی چیز ایکسپیرینس کی جاتی ہے. جس وجہ سے آپ کے پچھلے چیپٹر میں جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا یہ مراقبے اور چلے، تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ تصوف کا حصہ نہیں ہے. صحیح. تو میں 2 چیزیں آج کلیئر کر دیتا ہوں. روحانیت روح سے تعلق رکھتی ہے اور علم النفس نفس سے تعلق رکھتا ہے. جتنی بھی چیزیں روح کے جانے کے بعد کی ہیں، چاہے وہ ایسٹرل پروجیکشن ہے، چاہے وہ OB ہی ہے، چاہے وہ لوسڈ ڈریمنگ ہے، چاہے وہ مراقبہ ہے، چلہ ہے، وہ سب نفس ریلیٹڈ گفتگو ہے. یہاں سے آگے یہ چیز طے کر لیں سب لوگ کہ نفس یہ اسپرچویلٹی کی گفتگو ہے، اسپرٹ کی گفتگو ہے، ناٹ سول. اب اسپرچویلٹی اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، اتنی بڑی سائنس ہے اسپرچویلٹی کی. پورا بدھزم جو ہے وہ اسپرچویلٹی پہ کھڑا ہے. اگر آپ نوٹس کریں تو بدھسٹ کیا کرتے ہیں، جاگتے میں میڈیٹیشن کرتے ہیں، سوتے میں نہیں کرتے. صحیح. کیوں؟ کیونکہ وہ جاننا بوجھنا چاہتے ہیں کہ ان کی میڈیٹیشن کا سفر کیا ہے، اس میں وہ کیا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں. وہ انجانے میں یا انکانشیس سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کلینزنگ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا، جاگتے میں جو پروسیس ہوگا اس میں سول موجود ہے، سول نے ایگزٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب وہ میڈیٹیشن کر کے اپنے جاگتے میں اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اپنی اسپرچویلٹی کے اوپر عبور حاصل کر رہے ہیں. کلینزنگ کا ایک پروسیس ہے کہ میرا نفس میڈیٹیشن کے تھرو مٹیریل ورلڈ سے جدا ہو جائے، میری روح موجود ہو، میں کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں، اور میرا نفس ایک ایسے سفر پہ چل پڑے جہاں پہ صرف کلینزنگ ہے اور اس کے مرتبے بڑھتے جائیں گے. جو بہتر سے بہتر جاتا جائے گا وہ اتنا افضل بہتر سے بہتر انسان کنسیڈر کیا جائے گا. سو مچ سو کہ وہ ایک ایسے رینک پہ آ جاتا ہے کہ وہ اسٹیٹ آف نروانہ اچیو کر لیتا ہے. اسٹیٹ آف نروانہ اچیو کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو مٹیریل ورلڈ سے اتنا ترک کر لیا، جدا کر لیا، دور کر لیا کہ آپ کو دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا. یہ ہے بدھسٹ کانسیپٹ. اسی کے اوپر ہے اسپرچویلٹی پریکٹس کرنے والے تصوف کے متوازی کانسیپٹ. تصوف میں یہ جو مراقبے اور یہ چلے ہیں، یہ بھی نفس کی اسی کلینزنگ کا نام ہے کہ آپ ایک ورد کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، اور ایک خاص سناٹے میں کرتے ہیں جہاں پہ صرف آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سانس لینے کی بھی آواز آ رہی ہے. اب اگر آپ کے خلاف کوئی چیز آئے گی اس دوران، یا آپ کے رستے میں کوئی چیز حائل ہوگی، تو وہ شیاطین ہوں گے یا وہ ایسی چیزیں ہوں گی جو نہیں چاہتی کہ آپ اس رستے پہ چلیں اور اپنی کلینزنگ کریں، کیونکہ ان کا ایک کرندہ جدا ہو رہا ہے ان کی آرمی سے. جب شیاطین انسانوں کو کنٹرول کر کے دنیا میں فساد جنریٹ کرتے ہیں، اس دوران وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جدا ہوا ہے ان سے، ایک پہاڑی میں چلا گیا ہے، کسی کونے میں چلا گیا ہے، اور اس نے اپنے نفس کی کلینزنگ شروع کر دی. تو اس کا مطلب ہے اس کی ملٹری کا ایک آدمی روگ ایلیمنٹ بن گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، رائٹ. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو اس سفر پہ روکنے کے لیے تل جاتے ہیں. سو مچ سو کہ جب چلے کاٹے جاتے ہیں تو ایک حصار باندھا جاتا ہے. اس حصار کے باہر نیگیٹو فورسز آپ کو ڈراتی دھمکاتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، سو دیٹ آپ وہ اچیو نہ کر سکیں جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، رائٹ. یہ میں آپ کو گڈ سائڈ آف مراقبہ بتا رہا ہوں، گڈ سائڈ آف چلہ بتا رہا ہوں، گڈ سائڈ آف جو شرفا کر رہے ہیں، جو اچھے لوگ اس پروسیس میں جا رہے ہوتے ہیں. میں نیگیٹو کی بات نہیں ابھی گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ نیگیٹو تو یوز ہی نیگیٹو فورسز کو کرتے ہیں جو چلے کے باہر کھڑی ہوتی ہیں، اس لیے میں ان کی گفتگو نہیں کر رہا. جو شاید وہ بلیک میجک ہو گئے، ریچول ہو گئے، قبالہ ہو گئے، جو مرضی آپ اس کو نام لیں. صحیح. یہ میں پازیٹیو سائڈ پہ کہہ رہا ہوں. اب یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، بدھسٹ کی اور مسلمانوں کی، ٹھیک ہے. اب بدھسٹ مسلمان عقیدے کو سائڈ پہ کر دیں اور کوئی سائنٹیفکلی یہ کرنا چاہ رہا ہے
अब साइंटिफिकली का मतलब ये नहीं कि साइंस में ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं कि जिससे इंसान आउट ऑफ बॉडी, नो बाय साइंटिफिक आई मीन जो स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी रिकग्नाइज नहीं करते, वो खाली उनको ये पता है कि बॉडी की कोई ऐसी एक प्रॉपर्टी है जिसमें इंसान अपने आप को इस तरह से बॉडी से जुदा करके भी एक पर्सनैलिटी में नमूदार होता है कि उसको अपनी बॉडी उसके सामने नज़र आती है। लेकिन आपको लगता है कि साइंटिफिकली कोई ऐसा शख्स जिसने इसको प्रैक्टिस की है वो प्रूव भी कर सकता हो? लेकिन जो अशख़ास इन एक्टिविटीज़ में होते हैं ना, वो किसी को प्रूव करने के लिए नहीं करते, वो बड़े ना अपने वो होते ही और लाइन के लोग हैं, वो आपसे शेयर भी नहीं करेंगे। मैं कईयों को जानता हूँ, मुझे डेली बेसिस में मिलते हैं, कभी अपना ओबी नहीं जिक्र करते मुझसे। कभी अचानक से किसी मूड में हो और हमारा टॉपिक वो चल रहा हो तो बताते हैं कि हाँ जी मैंने उस दिन ओबी किया और मैंने ये देखा। तो ये अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है मेरे ज़हन में, हदफ क्या होता है लोगों का? हदफ, अब यही बात है ना, हर किसी की इंटेंट डिफरेंट है। जो इस नीयत से कर रहा है कि मैंने इसको एक्सप्लोर करना है कि ये क्या होता है, उसका हदफ क्या है? जस्ट टू नो मोर कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी ताकतें क्या हैं, क्योंकि ये इसमें एक एलिमेंट है तजस्सुस का कि यार मैं भी जानूँ। अब जो सुनने वाले हैं, जो पहले सुनेंगे, वो भी हैरान होंगे कि ऐसा क्या है जो कभी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, और अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे भी तरीका बताया जाएगा। मैं कमेंट में सवाल भी लिखूंगा कि ये कैसे करते हैं, क्या ये जायज़ है इस्लाम में या ये है, वो टिपिकल से क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे आपके इस पॉडकास्ट के बाद। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं आपको कि जितने ओबी करने वाले मुसलमानों को मैं जानता हूं, उन्होंने एक बात की है कि जस्ट टू चेक वेदर और नॉट ये ठीक जायज़ है कि नहीं, हमने जब सूरह फातिहा पढ़ के सोए कि लेट्स सी इफ इट स्टिल वी कैन डू दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस, और प्रोसेस करके देखा तो हमसे नहीं हुआ। तो तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो जानबूझ के वो भी करना है, अगर इस्लाम या दीन हमारा इसको जायज़ समझेगा तो ये रुकावट ना होती सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, हम फिर भी कर रहे होते। आपको याद होगा मैंने आपके पहले चैप्टर में, पहली पॉडकास्ट में कहा था कि आयतुल कुर्सी कितनी बड़ी प्रोटेक्शन है। हाँ जी, और आपने कहा था हर पेरेंट को चाहिए जी कि वो क्यों मैंने कहा था, क्योंकि OBE एक डेंजरस एक्टिविटी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। OBE का मतलब है कि आपकी रूह परवास कर गई है, आप सोए हुए हैं, जान आपके अंदर मौजूद है, नफ्स आपका आपके बॉडी को प्रोटेक्ट किए हुए, वो जो शेप देने के लिए प्रोटेक्शन है उसकी वो दिए हुए मौजूद है। आपने एक एक्ट ऐसा किया है जिसमें आपने अपने हमजात को अचीव कर लिया है, आप उसकी शेप में बाहर आ गए हैं। आपकी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड आपकी अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को देख सकती है कि मेरी बॉडी सामने पड़ी हुई है। अब आपने समझनी है मेरी बात। अच्छा, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करने से पहले ये नियर टू डेथ एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस ये यही है? नहीं, नियर डेथ जो अभी आप बताने लगे हैं इसमें हो सकता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। अच्छा, अब आप कंटिन्यू करें, ये फिर हम इससे आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस तो बेतहाशा किस्म के हो सकते हैं। अच्छा, अभी आप जहाँ से कंटिन्यू करें वहाँ। अब जैसे मेरी बॉडी मेरे सामने आ गई, बेड पे लेटा हुआ, और मैं जाग गया और बॉडी से बाहर आ गया, तो वो मैं नहीं हूँ, यानी मैं मुकम्मल नहीं हूँ उस टाइम। ज़रियाब हाशमी की पूरी ज़रियाब हाशमी की पर्सनैलिटी मौजूद नहीं है। पहली बात, उसमें रूह नहीं है, उसकी रूह प्रवास कर चुकी है। दूसरी बात, उसकी बॉडी तो उसके सामने मौजूद है, दो चीज़ें जुदा हो गई, नज़र आ गई। तीसरी एंटिटी वो बन के उसको देख रहा है। अब ये तीन एंटिटीज़ जो जागते में जम हो जाती हैं, वो तीनों स्प्लिट होती नज़र आ गई आपको। अब जैसे आपकी तीन एंटिटीज स्प्लिट होते आपको नज़र आ गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी इनकम्प्लीट आपके सामने पड़ी हुई है। जो मैंने पहले चैप्टर में कहा था ना कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से क्या होता है कि ये जो इनकम्प्लीट कंटेनर पड़ा हुआ है, ये फिर सिटिंग डक है, कोई भी इस पर हमला कर सकता है। ओके। अब आपसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई शयातीन की किस्म आपको ये करते देख रही है और आप उस दौरान तजस्सुस में अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को छोड़ के निकल गए, तो आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन किसके ज़िम्मे है? आप तो साथ नेबर को भी नहीं बता सकते, अपने सगे भाई को भी नहीं बता सकते मैं इतनी गलत हरकत करने लगा, वो करने नहीं देगा। तो वो ऑक्यूपाई कर लेगा उस बॉडी को, वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा।
اب جیسے ہی وہ اس کو آکوپائی کرے گا, میں آپ کو یہ بڑی کلیئر باتیں بتا رہا ہوں, پہلے چیپٹر کے نیچے کامنٹس جو ہیں وہ کوئی پازیٹیو کامنٹس نہیں آتے, میں آپ کو ایک بات بڑی جینوئن بتانے لگا ہوں. یہ جتنے اوبی کرنے والے ہیں نا, آپ ان سے پوچھیں گے نا, وہ کہیں گے دریاب نے آپ کو وہ گر بتایا ہے جو کوئی بھی نہیں بتاتا. کیوں؟ کیونکہ جیسے آپ کا ایمپٹی کنٹینر آپ چھوڑ گئے اور اس وقت کسی اور آپ جیسے ہی کسی اور نے, لیٹ سے مجھے پتا ہے آپ رات کو اوبی کر رہے ہیں, سمجھ نہیں میری بات, اور میں آپ کا دشمن ہوں اور میں ایکسپرٹ ہوں, آپ تو نئے نئے اوبی کر رہے ہیں, تو میں آپ کا کنٹینر آکوپائی کروا لوں گا. اور اس کے بعد جب وہ جاگ جائے گا, آپ تو اپنے سفر پہ نکل گئے ہیں تجسس میں, وہ جاگ گیا, وہ اٹھا ہے, سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ آپ کی فیملی کو دیکھا ہے. فیملی نے دیکھا یاسر بھائی موجود ہیں, اب فیملی تو ایز یاسر بھائی آپ کو رسپونڈ کرے گی نا. اینڈ بائی فیملی آئی مین یور وائف ٹو بگن وتھ, دین یور چلڈرن, دین دا پیپل یو انٹریکٹ وتھ. عجیب عجیب ضرور بیہیو کر رہے ہوں گے آپ ان کے سامنے, مختلف, لیکن آپ بہت کچھ ڈیمیج کر سکتے ہیں. وہ شخص جو آپ کی باڈی کو یوز کر رہا ہے وہ آپ کو بہت ڈیمیج کر سکتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ اب یہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک باڈی ایمپٹی کنٹینر تھا جو ایکچوئل, اس کے لیے اب ہم سول کا ورڈ یوز کریں گے. سول تو پرواز کر گئی ہے, پرواز کر جیسے کسی شخص وہ پرواز کر گئی. اب وہ ایمپٹی میں کوئی اور جو چلا گیا آپ کی باڈی میں, چلا گیا باڈی, تو روح آ گئی واپس, وہ روح آ گئی واپس, تو آپ جاگ گئے. اور جاگے میں پھنس گیا, ہاں, آپ کا وہ حصہ لمبو میں پھنس گیا جو آؤٹ آف باڈی نکلا تھا. تو اب وہ اس کو اسپیس کیسے دے گا واپس آنے کی؟ جب تک نہیں دے گا آپ کچھ بھی نہیں. آپ یو ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ, یو ہیو ٹو بی ویری پاورفل, اینڈ یو ہیو ٹو نو دا ٹرکس کہ اس کو کیسے نکالنا ہے. اچھا, اب ایک اور چیز یہاں پہ, پھر ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے. دو کانفلکٹ ہو گئیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کانفلکٹ کیسے ہو گئیں. ایک باڈی اور دوسری باڈی میں وہ کراس ہو گئی, ایک کی روح ادھر اور ایک کی ادھر, ایسا بھی ہو سکتا ہوگا. پھر روح نہیں, آپ روح کو مکس, سوری روح کا ورڈ میں اصل میں نا چار چیزیں اب تو وہ چاہ رہا ہوں. ہاں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے کتنی سائنسز جنم لیتی ہیں آپ کے سوال سے. آپ کو یاد ہوگا پہلے چیپٹر میں نے کہا تھا کہ ایک ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر بیماری. اچھا, روح کا پہلے میری کریکشن کرائیں, اس کے لیے ورڈ کریکٹ کیا ورڈ ہے پھر, کیا چیز؟ روح تو پرواز کر چکی ہے, کنٹینر پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس دوران کسی نیگیٹو چیز نے آپ کی باڈی میں کو آکوپائی کیا تو روح واپس آ گئی, ٹھیک ہے, اور وہ باڈی جاگ گئی ہے. یاسر جنجوعہ جاگ گئے ہیں, اور آپ جو باہر اور آؤٹ آف باڈی میں یاسر جنجوعہ کو دیکھ رہے تھے جو آپ کا ہمذات ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ تو میں نہیں ہوں, یہ تو کھڑا ہو گیا ہے. اب وہ چلنا شروع ہو گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مت چل, آپ ایک بھوت کی طرح ہوا میں گھوم رہے ہیں. اب آپ نے سمجھنی ہے, 90% لوگ جو دیہات میں اپنے بچوں کے جن نکلوانے جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ عجیب عجیب بیہیو کرتا ہے, اس کی آواز مختلف ہو گئی ہے, اس میں طاقت زیادہ آ گئی, یہ ہو گیا. وہ شیاطین نے باڈی آکوپائی کی ہوتی ہے, اور وہ جاتے ہیں 2 نمبر پیروں کے پاس یا کبھی 1 نمبر کے پاس بھی. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ اچھا جی میں ابھی رقیہ کروں گا تو دیکھنا یہ بول پڑے گا. وہ رقیہ میں واقعی بول پڑتا ہے وہ شیطان کہ ہاں میں اس کے اندر آ چکا ہوں. تو کہتا ہے تو یہ پڑھ, تو مسلمان ہے, تو ہندو ہے, تو کیا وہ یہ کیا کر. اچھا دریاب بھائی, پھر یہ حقیقت ہوتی ہے؟ جی اس بچے کے ساتھ حقیقت ہوتی ہے. پیر 1 نمبر نہیں ہوتا 90% کیسز میں. نہیں, پھر جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر اس میں ہوتا ہے نا کہ آواز بدل کے لوگ بول رہے ہیں, اور وہ جی یہ ہر مذہب میں, یہ صرف مسلمان نہیں ہے, گوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہندوؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. گوروں کو ایکسرسزم کا پروسیس ہوتا ہے جس سے وہ نکالتے ہیں. ہماری رقیہ کا پروسیس ہوتا ہے, ہم رقیہ کا پروسیس سے نکالتے ہیں. اور اس وقت ایکسپرٹ جو رقیہ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر جن آ گیا. یا یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بھوت آ گیا ہے. وہ بھوت اپنی عمر بتاتا ہے میں 200 سال پرانا ہوں. اب یہ بھوت کیا چیز ہے, یہ بھوت کیا چیز ہے؟ جب ہم فوت ہو جاتے ہیں تو ہماری روح تو برزخ میں چلی جاتی ہے. ابھی ہم نے گرے لاؤنج کے اوپر ایک ویڈیو ڈالی ہے قدر کے اوپر, اس کا ایک چارٹ بنایا ہے بلیک بورڈ پہ. ٹھیک ہے, اس میں نے ذرا ڈیٹیل میں بتایا کہ جب روح پرواز کر جاتی ہے نفس اسی سرکل میں گھومتا رہتا ہے. میرے مرنے کے بعد بھی میرا نفس آپ کو خواب میں یا حقیقت میں نظر آ سکتا ہے. وہ جو نفس ہے نا, وہ جو اسپرٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اسپرٹ ہوتا ہے.
सोते में आप बाहर निकले, आपने ओबी किया, रूह निकल गई, इतने में किसी का स्पिरिट आपके अंदर आ गया, अब आप लिम्बो में फंस गए हैं। जब तक कोई रुकिया करके उसको नहीं निकालेगा, या जब तक जिसने शरारत की है वो खुद आपकी बॉडी नहीं छोड़ता, आप अपनी बॉडी में वापस नहीं जाते। अच्छा ज़रियाब भाई, अब सिलसिला ये है कि एक शख्स जो है जिसने जानबूझ के किया, उसने वो प्रोसेस किया ओबी का, ठीक है, मतलब है कि डेलिबरेटली किया, उसके साथ तो वो हो गया कि कोई शैतानी जो है वो ताकत उसमें आ गई। लेकिन जिस बच्चे का हम जिक्र कर रहे हैं उसके साथ क्या होता है, मैं आपको उनके साथ क्या होता है? कुछ बच्चों के साथ क्या होता है कि एक तो चाइल्ड साइकोलॉजी भी कई बच्चों की डिस्टर्ब की जाती है उनके घर के हालात की वजह से। वो ख्वाब में डरते हैं, बाप ने मारा था, कुटा था, या माशरे में कहीं उसके साथ ज्यादती हुई थी, उसको किसी बच्चों ने बुली किया स्कूल में, वो एक खौफ सा बैठा होता है, तो उसकी नींद कच्ची पक्की होती है। ठीक है, वो नींद में भी डरता है। ठीक है, तो ये नींद में ही इनवॉलंटरी एग्जिट होता है उसका, वो बाहर आ जाता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी बॉडी उसी तरह एम्प्टी कंटेनर है, जैसे आप जानबूझ के बाहर आके बॉडी को एम्प्टी कंटेनर, हाँ जी, वो नेचुरल हो गया ना, वो नेचुरली हुआ। उस दौरान किसी शैतान की किसी बुरी चीज़ ने उसकी बॉडी ऑक्यूपाई कर ली, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ये स्पेस चाहिए, वो तो चाहेगी ना, उसको हाँ, देखिए नेगेटिव एनर्जी का तो काम ही है कि आपको यूज करे। उसको ये स्पेस चाहिए कि मुझे एम्प्टी बॉडी चाहिए। वो जागते में भी हमसे शैतान बुरे काम कराता है ना, हाँ जी, इसी तरह सोते में ज़्यादा आसानी से कराता है, क्योंकि उसमें वो शैतान डाल देता है। ठीक है, ठीक है। अब सोते जागते के दो ईवल लोग रिकग्नाइज हो गए। एक तो जागते में शैतान के ताबे होकर बुराइयां कर रहे हैं, एक सोए बेचारे और निकले और उस दौरान शैतान ने आके उनकी बॉडी से उल्टे सीधे काम कराने शुरू कर दिए। सही, ठीक है। अच्छा, अब ये एक पॉइंट डिस्कस हुआ, मैं आता हूँ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर पे। ये बात बड़ी कीनली सुननी है उन डॉक्टर्स ने, उन साइकियाट्रिस्ट ने जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, या उन पेशेंट्स ने जो साइकियाट्रिस्ट के पास। अच्छा, हम ओबी को क्लोज कर चुके हैं? नहीं, ये ओबी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, ये इनवॉलंटरी ओबी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। एक जानबूझ के प्रैक्टिस किया गया और एक किसी सानहे की वजह से जो सानहा वकूफ़ पज़ीर हुआ उस शख्स के साथ और उसकी बॉडी में कोई और आ गया, तो वो अपना नाम भी बताता है। बॉडी मेरी होगी, वो कहेगा मेरा नाम ज़रियाब हाशमी नहीं है, मेरा नाम कोई और है। तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे मुझे आप पकड़ के कि यार हम तो जानते हैं इसको ठीक करें, ये अपना नाम को मोहम्मद बूटा बताना शुरू हो गया। राइट, तो डॉक्टर कहता है इसको तंग मत करें, ये डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार है। इसका कुछ झटका लगता है, कुछ चीज़ इसका ट्रिगर है जिससे इसका ज़रियाब बाहर आ जाता है, फिर कोई ट्रिगर है जिससे इसका वो मोहम्मद हुसैन बाहर आ जाता है, फिर इसका ट्रिगर है इधर से मोहम्मद बूटा बाहर आता है। ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। वो मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ कौन है? वो यही माइक्रो लेवल इनवॉलंटरी ओबी ही है जिसमें कोई और उसके अंदर घुस जाता है, क्योंकि वी हैव, ये तो अल्लाह ताला ने हमारा पर्दा रखा हुआ है कि ये फरिश्ता भी नज़र नहीं आता, ये फरिश्ता भी और मेरा नफ्स भी और आपका नफ्स भी, आप वरना हम शोर शराबे में कैद हो जाएं कि इतनी चीज़ें हैं, हम तो डर जाएं, हर वक्त ही तस्बीहां रोलते रहें कि यार ये तो नज़र आना शुरू हो गए हैं जिन्नात, इतनी रश है हमारे इर्द गिर्द। तो वो उन अशखास के साथ जिनका ये स्लीप डिसऑर्डर बहुत टेक्निकल है, जो साइकियाट्रिस्ट को भी समझ नहीं आ रहा कि असल में आउट ऑफ बॉडी डिसऑर्डर चल रहा है, तो वो उसको गोलियां कौन सी देते हैं कि जो जिस पर्सनैलिटी का वो है ना, जब फैमिली कहते हैं ना इसका नाम ज़रियाब हाशमी है, तो कहते हैं जब ये ज़रियाब हाशमी हो तो उसको ये गोलियां देनी है ताकि कोई और पर्सनैलिटी इसकी बाहर ना आए। अगर वो कहीं ना नहीं हमें मोहम्मद हुसैन पर्सनैलिटी अच्छी लग गई है, उसको लॉक करें, तो आप जब मैं मोहम्मद हुसैन बन जाऊंगा तो उस टाइम मेरी ट्रीटमेंट की जाएगी, तो ज़रियाब नहीं बनने देंगे वो। ठीक है, यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिकली लॉक विच पर्सनैलिटी यू वांट। आपको पता है कितने ही कातिल डॉक्टर्स के इन सर्टिफिकेट पे कि इसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, फांसी से बच जाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं ज़रियाब हाशमी ने ज़रियाब हाशमी बन के कत्ल नहीं किया, ये जब मोहम्मद हुसैन बनता है उस टाइम इस कत्ल किया है, तो इसको फांसी ना लगाई जाए, क्योंकि आप ज़रियाब हाशमी को फांसी लगा रहे हैं, क्या कहते हैं, इनोसेंट आदमी को फांसी लगा रहे हैं। ओके। और वो डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद जज भी बेचारा कहता है कि हैं ये बीमारी तो दुनिया ने रिकग्नाइज की हुई है, अब मैं तो उसको फांसी नहीं दे सकता, मैं 3-4 मासूमों को फांसी दूंगा जो इसकी पर्सनैलिटीज़ हैं एक के कत्ल करने की वजह से। तो इसको पुलिस की हिरासत में ही रखें, लेकिन पुलिस के हॉस्पिटल में भेजें, इसकी ट्रीटमेंट की जाए, या तो इसको ट्रीट करके इस काबिल किया जाए कि दुनिया में खुला छोड़ा जा सके और ये मज़ीद कत्ल ना करे, राइट, या वो इसको आप उधर ही रखें,
اس فیسلٹی میں باقی کی زندگی یہ ادھر ہی گزارے گا کہ اگر یہ ٹریٹیبل نہیں رہا, اگر یہ ہر وقت ہی پرسنالٹی ڈس آرڈر میں رہے گا. یہ میں بڑی کی بات بتا رہا ہوں, یہ اس پہ لائرز بھی میری یہ بات پہ متفق ہوں گے کہ ہاں ہم نے کتنے بندے چھڑائے ہیں اس بیماری کا ریکگنائز کرا کے. ڈاکٹرز بھی کہیں گے ہم نے کتنی مجبوراً رپورٹیں دی ہیں کیونکہ اس کا بیہیویئر بتاتا ہے کہ اس کو ڈس ایسوسیٹیو ڈس آرڈر ہے. اب ہو کیا رہا ہے اصل میں, یہ OBE ہو رہا ہے, اور یہ OBE اس کی مرضی سے نہیں ہو رہا, اس کو کوئی ٹریگر ہوتا ہے, اس ٹائم وہ سوتا ہے جاگتا ہے جو بھی ہوتا ہے, جرک لگتا ہے, اس کی دوسری پرسنالٹی باہر آ جاتی ہے. اب یہ وہ جو پرسنالٹی ہے یہ اصل میں یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ اپنی ہسٹری بتائے گا آپ کو. اگر میں اچانک سے محمد حسین بن جاتا ہوں, میں بتاؤں گا میں کب پیدا ہوا, میں کتنے سال کا ہوں, میری اتنی فیملی تھی, اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. اب وہ کہاں سے آیا, وہ کون ہے. اچھا, اب ہم نے نا سر اس کو کنیکٹ کر دیا ہے انسانی نفسیات کے ساتھ بھی. شاید انسانی نفسیات کے ساتھ اس لیے کنیکٹ کیا کیونکہ نفسیات اس کو اس نام سے جانتی ہے, اس OBE کو. تو یہ جو لوگ جو جان کے کرتے ہیں, ہاں جو جان کے, اب جو جان کے کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا ان کا ہدف کیا ہے. ہاں دریاب ہاشمی اگر یہ کرے گا نا تو کیونکہ تجسس ہے اس لیے کرے گا, ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس کو تجسس کے لیے کر رہا ہو. کچھ لوگ یہ بھی کریں گے کہ دیکھوں میں اس کا کوئی بینیفٹ لے سکتا ہوں. وہ اپنے کمرے کو لاک کرے گا ایسے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے میں کتنی دیر تک کرتا ہوں. وہ نکل کے باہر جاتا ہے, وہ صرف اپنی باڈی میں نہیں جاتا. میں ایسے فرد کو بھی جانتا ہوں, کبھی ان کو بھی آپ دعوت دیجیے گا, وہ پوڈ کاسٹ پہ وہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائیں گے آپ کو, جو کہتے ہیں کہ میں ایوری ویکینڈ اپنی باڈی چھوڑ کے نکل جاتا ہوں اپنے ٹاسکس پہ. اچھا دریاب بھائی, اب آپ نے نا ایک لمبی کومنٹ کی فہرست چھوڑ دی ہے یہ انویٹیشن کا بتا کے. جی, لوگ کامنٹ کریں گے کہ ان کو بلائیں. جی بالکل ان کو بلائیں, اگر وہ پسند کریں گے پبلکلی یہ گفتگو کرنا تو وہ بتائیں گے ٹھیک ہے کہ بھائی میرے کچھ ذمہ داریاں ہیں, میں نے ذرا گریٹر ٹاسک لیے ہیں, تو میں اپنی باڈی کو چھوڑ کے نکلتا ہوں اور میں جا کے وہ ٹاسک پورے کر کے آتا ہوں. اب یہ کس لیول کا کنٹرول ہے OBE میں, اور ہدف کیا ہے, ٹو ڈو سم تھنگ گڈ. مانے یا نہ مانے, سچ ہے یا جھوٹ ہے, یہ ایسٹرل پروجیکشن اور آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز کو لوگ مانتے ہیں جن لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں. لیکن آپ جس طرح بتا رہے ہیں اس کا مطلب تو پھر سائنس بھی مانتی ہے. سائنس میٹا فزکس کو ابھی وہ روم نہیں دیتی, فزکس ہی میٹا فزکس کو وہ روم نہیں دیتی, کیونکہ سائنس تو جو ہے وہ تو جنات کو بھی نہیں مانتی نا. جی چل, اس میں تو جنات کی گفتگو ہی نہیں ہے. نہیں, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, سائنس جو ہے وہ بہت ساری انرجیز کے جو مطلب ایکسپیرینس ہے ان کے اوپر ابھی تک ان کی تحقیق نہیں ہوئی, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو OBE ہم نے کلوز کر لیا سر. ایک دو باتیں رہیں. اچھا, اب میں ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو جب اسٹڈی کرتا ہوں تو مجھے وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں نا کہ اچھائی کی نیت سے کرنے والے کیا کر رہے ہیں, تجسس کی نیت سے کرنے والے کیا کر رہے ہیں, بری نیت سے کرنے والے کیا کر رہے ہیں, انوالنٹری جن کے ساتھ نیچرلی ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس میں سائکیٹرسٹ کا کیا رول ہے, اس میں پیر فقیر دم درود کا کیا رول ہے. ہر طبقہ اپنے مطابق, ہر طبقہ سائکیٹرسٹ کے پاس جانا افورڈ بھی نہیں کرتا اور پسند بھی نہیں کرتا. وہ جاتے ہی وچ کرافٹ کے پاس ہیں, پیر فقیر کے پاس ہیں, اس کا حل نکالنے, حکیم کے پاس ہیں, ادھر جاتے ہیں. اور کئی پڑھے لکھے لوگ بھی جان بوجھ کے سائکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے کہ میں بیمار نہیں ہوں, یہ مجھے پتہ ہے کہ ایک اسپریچولیٹی کا ایشو ہے, یہ مجھے ایک اسپریچول ہیلر مجھے ٹھیک کر سکتا ہے. بیمار ڈاکٹر تو مجھے صرف دوائیاں دے گا, اسپریچول ہیلر مجھے اس کی اسپریچول ہیلنگ کر کے مجھے بتائے گا کہ اس کو فار گڈ کیسے ٹھیک کرنا ہے بغیر دوائی کھائے, اور یہ کنٹرول کیسے لینا ہے اس کا کہ اس کو ٹھیک کر سکوں تاکہ آئندہ نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک بیماری نہیں ہے, یہ ایک نیچرل اکرنس ہے جو ہماری باڈی کے ساتھ ہو سکتی ہے. وہ کب کیسے ہوتی ہے, کسی کی وہ جان بوجھ کے کرتا ہے, کسی کے ساتھ خود سے ہوتی ہے. تو لیکن سر اب یہ جو ماہر نفسیات ہیں وہ تو پھر وہ اس کو کیا کس طرح, تو اس کو ڈس آرڈر کہتے ہیں. ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو اب کسی کو کیا پتہ چلے کہ مجھے ڈس آرڈر ہو گیا یا مجھے اسپریچول ہیلر کے پاس, جو جان بوجھ کے کر رہا ہے اس کو تو پتہ ہے ڈس آرڈر نہیں ہے, وہ تو ادھر جائے نا, اسپریچولی اس کا علاج کرے. علاج نہیں, جو جان بوجھ کے کر رہا ہے وہ تو کر ہی خود رہا ہے. ہاں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اس کو تو نکال دینا, وہ تو ان کے پاس نہیں جائے گا, وہ تو ہنسے گا ان کے پاس جاؤ گے, میں تو خود کرتا ہوں. نہیں, میں اس لیے علاج کا ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ اگر اس سے یہ مس ہینڈل ہو جاتا ہے تو لیکن جس سے مس ہینڈل ہو گیا نا وہ تو اسپریچول ہیلر کے پاس ہی جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ یہ میری سائیکالوجی کا ایشو نہیں تھا, یہ میں نے کرتوت جان بوجھ کے غلط کیا تھا اور وہ میں پھنس گیا ہوں, اب مجھ سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا, تو وہ جائے گا اسپریچول ہیلر کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا,
اب یہ جو دوسرا سوال ہے کامنٹ سیکشن کا وہ یہ ہے کہ نیئر ٹو ڈیتھ ایکسپیرینس کیا ہے. اور یہ میں نے نا جب کامنٹ پڑھا تو پھر میں نے اس کے اوپر کچھ سرچ کیا تو بہت سارے لوگوں نے کچھ واقعات سنائے. اب پتہ نہیں ان میں کتنی حقیقت ہے, ایسا ہوتا ہوگا یا نہیں, کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری ڈیتھ ہو گئی, ہم چلے گئے, لوگوں نے رونا شروع کر دیا اور پھر ہماری وہ واپس آ گئی. کتنے لوگ ہیں جن کا نہلا دیا گیا, وہ جنازے میں میت پہ کھڑے ہو گئے. ہاں, میت پہ کھڑے ہو گئے اور ہم نے وہ سب کچھ فیل کیا, دیکھا کہ کیا, اور وہ ویڈیوز پڑھی ہیں یوٹیوب.